تو آپ کو ریفرنس چاہیے، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں اگر اس جگہ پہ آپ نے کام کرنا ہے. جو پروفیشنل جابز ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے تو یہاں کی جو نارمل سیلری ہے جو کہ 705 ہے وہاں سے زیادہ ہوتی ہے. صرف ایز اے کسٹمر ایڈوائزر نہیں، اور بھی بہت ساری جابز ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ. اگر آپ آئی ٹی آپ نے کیا ہوا تو آپ کے لیے بہت اچھا. آئی ٹی کا تو بہت زیادہ اسکوپ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کا، آئی ٹی کا. السلام علیکم جی. تو گائز کیسے ہیں سر؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. تو آئی ایم شراز، تو ویلکم ٹو مائی چینل. تو بیسیکلی آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پرتگال آ رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل جاب کریں اور وداؤٹ ٹی آر سی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے، ریزیڈنسی کارڈ نہیں ہے اور آپ ایک پروفیشنل جاب کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پروفیشنل جاب کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، سیلری کتنی ہوگی، اور پروفیشنل جاب کے کیا فائدے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل جاب، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے. اور آج میں آپ کو اپنے دوست کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا، ٹھیک ہے، جو آج میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیں گے کیونکہ وہ پروفیشنل جاب کر رہے ہیں، تو وہ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے اور جابس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پرتگال نیو ہیں یا آپ پرتگال میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ریفرنس چاہیے، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں اگر اس جگہ پہ آپ نے کام کرنا ہے. تو جو اس ٹائم میرے دوست کام کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے ایز انگلش کسٹمر ایڈوائزر کے طور پہ، ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ کام کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے، آپ کی انگلش لینگویج اسکل اچھی ہے تو آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ریفر کر دے گا آپ کو، اس کی ہم ویڈیو کے اینڈ پہ بات کریں گے. پہلے ہم یہ سارے ٹاپکس کو کور کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم اس سائڈ پہ نکلتے ہیں. تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کو ملوا دوں اپنے دوست کے ساتھ. تو یہ فہد ہیں، ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم دونوں یو کے سے اکٹھے ہی آئے تھے، ٹھیک ہے. تو آج کل یہ پروفیشنل جاب کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ انگلش کسٹمر ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے ہیں کمپنی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہے وہ ساری اب فہد سے جانتے ہیں، ان سے تھوڑی سی ڈیٹیل لیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں مزید اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنی ہوگی تو ایڈیشن کر لوں گا. جی فہد. جی تو السلام علیکم، میرا نام فہد ہے. تو بیسیکلی جیسے اس نے بتایا میں ایز اے کسٹمر ایڈوائزر، انگلش کسٹمر ایڈوائزر کام کر رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی یہ اور میں اکٹھے ہی آئے تھے، یو کے سے اکٹھے آئے تھے اور ہم لوگ دوست ہیں پرانے. تو یہاں پہ آ کے ہم نے سارا پروسیس سے ایک ساتھ ہی کروایا، اپنا فائل کا اور سب کچھ. تو ابھی ریزیڈنسی کے بھی آگے انشاءاللہ ایک ساتھ ہی ہوگا سارا پروسیس. تو جو اس ٹاپک جو اس ویڈیو کا مقصد ہے بیسیکلی جو پروفیشنل جاب کا ہے، تو وہ اس طرح سے یہاں پہ ڈفرینٹ طرح سے آپ یہ جاب لے سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں اس کے. ریفرنس بیسڈ بھی آپ کو یہ جاب مل سکتی ہے جو کہ ہم لاسٹ میں آپ کو بتا دیں گے ویڈیو کے. شراز آپ کو بتا دے گا یا میں بتا دوں گا. اور اس کے علاوہ آپ لوگ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن. وہاں پہ جاب پورٹلز ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ویب سائٹس پہ جا کے ڈائریکٹلی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو مجھے یہ ملی تھی، مجھے جو جاب ملی تھی یہ بیسیکلی ریفرنس کے تھرو ہی ملی تھی. بیسیکلی ایک بندے نے مجھے ریفر کیا تھا. اس کے بعد پھر میرے انٹرویوز ہوئے تھے، 2 انٹرویوز ہوئے تھے اور ایک اسسمنٹ ٹیسٹ تھا، وہ دیا تھا میں نے. اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، یہ چیز لگنے میں شاید تھوڑی مشکل لگ رہی ہے مطلب سننے میں، لیکن اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. تو ہو جاتا ہے اگر آپ کو انگلش اسکلز آپ کی ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، بہت زیادہ ہائی کلاس بھی نہیں چاہیے لیکن اچھی ہیں تو چل جائے گا کام. تو اس میں بیسیکلی یہ تھا جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہ بیسیکلی کسٹمر سپورٹ میں، کسٹمر سروسز میں اس ٹائم دنیا میں نمبر 1 پر ہے. میں اس کا اوبویسلی نام نہیں بتا سکتا لیکن اس ٹائم ٹاپ پہ ہے وہ کمپنی، ٹھیک ہے، اور اس کے ملٹی نیشنل کمپنی ہے. تو میرے دوست نے مجھے ریفر کیا، انٹرویوز ہوئے، اس کے بعد میری جاب سٹارٹ ہوئی. اب اس جاب میں فائدہ یہ ہوتا ہے، جو پروفیشنل جابز ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے تو یہاں کی جو نارمل سیلری ہے جو کہ 705 ہے وہاں سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اس سے کافی اچھی سیلری بھی مل جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو وہاں پہ فوڈ کارڈ ملتا ہے. جو فوڈ کارڈ ہوتا ہے تقریباً 150 یوروز کا. یہاں پہ جو میکسیمم خرچہ ہو جاتا ہے پرتگال میں وہ 100 یوروز تک ہو جاتا ہے. میرا بہت زیادہ 100 110 آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ویسے تو میرا جو خرچہ ہو جاتا ہے وہ 110 تک ہو جاتا ہے. تو وہ 40 ایکسٹرا ہی ہوتے ہیں. تو وہ مختلف مالز میں، گروسری سٹورز پہ، بڑے بڑے جو گروسری سٹورز ہیں وہاں پہ وہ کارڈ چل جاتا ہے آپ کا. تو فوڈ کارڈ ہو گیا.
اس کے علاوہ آپ کو یہ الاؤنسز دیتے ہیں، ٹریول الاؤنس دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ہفتے میں صرف 5 دن کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 5 دن کام کرنا ہوتا ہے. 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، اور اس 8 گھنٹے میں بھی مجھے 1.5 گھنٹے کی بریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 50 منٹ صبح، 50 منٹ شام، اور دوپہر میں 1 گھنٹے کی بریک ہوتی ہے مجھے لنچ کی. اور اس کے علاوہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرسمس وغیرہ کی جو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے سپریٹ پیسے ملتے ہیں. آپ کو اس کے الگ پیسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی مرضی ہوتی ہے. آپ چاہے سال کے اینڈ پہ لے لیں سارے پیسے، یا آپ منتھلی لے لیں. تو جو میں لیتا ہوں وہ منتھلی لیتا ہوں. تو اس طرح سے کر کے یہ ساری چیزیں ملا کے، الاؤنسز ڈفرینٹ ملا کے، اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ایکسٹرا بھی پیسے ملتے ہیں. ایکسٹرا ٹائم لگائیں گے اس کے ایکسٹرا پیسے ہوں گے. کوئی پبلک ہالیڈے پہ آپ کام کریں گے اس کے ڈبل پیسے ملیں گے آپ کو. تو یہ سب کچھ کر کے آپ کو مطلب اچھی ارننگ ہو جاتی ہے یہاں کے حساب سے. تو اس طرح سے میری بیسیکلی جاب ہے. صرف ایز اے کسٹمر ایڈوائزر نہیں، اور بھی بہت ساری جابس ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ. اگر آپ آئی ٹی آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا. آئی ٹی کا تو بہت زیادہ اسکوپ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، انجینئرنگ کا، آئی ٹی کا. تو اگر آپ کو وہ والی مل جاتی ہیں تو اس میں بھی بہت اچھی ارننگ ہے، اور آپ اچھا کماتے ہیں، اور یہ ساری سہولتیں اس کے اندر بھی ملتی ہیں. تو بیسیکلی یہ میری جاب ہے. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کچھ جاننا ہو تو آپ شراز کو بتا سکتے ہیں، یا مجھے اگر مینشن کر دے گا شراز تو مجھے بھی میسیج کر سکتے ہیں آپ انسٹاگرام وغیرہ پہ. تو مطلب مجھے آپ میسیج کر سکتے ہیں مجھ پہ. تو اگر آپ کی کوئی کیوری ہو تو وہ کر سکتا ہوں. اب اس میں جو اصل سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریفرنس. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی میری جاب اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ دوسرے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو ریفر کریں. تو وہ اس کا مزید آپ کو شراز بتا دیتا ہے کہ وہ کیا پروسیس وغیرہ سب ہے اس کا. جی تو فہد بہت شکریہ، آپ نے یہ ساری ڈیٹیل بتا دی. تو جیسے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کچھ کہ یعنی کہ یہ سارا سسٹم، سارا سین کیا ہوتا ہے. اس میں جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے. شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیوں نہیں کر رہا یا مجھے کیوں نہیں ملا. تو اس میں بھی ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. تو اپلائی میں نے بھی کیا تھا، ہم دونوں کا سیم ریفرنس تھا، سیم جگہ پہ اپلائی کیا، سیم پوسٹ کے لیے اپلائی کیا. لیکن سین کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کو ہائر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. مین کہ اس کی جس بندے نے ہائرنگ کی تھی وہ اور تھا، اور میری ہائرنگ کرنے والا بندہ اور تھا. جب یہ جاب سٹارٹ ہونی تھی اس میں صرف 4 دن کا ٹائم تھا جب ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا گیا. ٹھیک ہے، انٹرویو ہو گئے، اسیسمنٹس ہوگی، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن سین یوں ہوا کہ جو سیٹس کی فلنگ تھی کہ جتنے ان کو بندے چاہیے تھے، وہ یہ کہہ لیں کہ جو مجھے لگتا ہے وہ فہد لاسٹ بندہ تھا. ٹھیک ہے، جب اس کی ہوگی تو انہوں نے اس کے بعد جابس ایکسیپٹ کرنا ختم کر دی، مین کہ بندے رکھنا ختم کر دیے. ٹھیک ہے، اس نے مجھے پینڈنگ پہ کر دیا کہ ابھی ہمارا سیشن سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ اس کو ٹریننگز وغیرہ کی انہوں نے سب کچھ ای میلز وغیرہ اپڈیٹ سارا کر دیا تھا. ٹھیک ہے، مجھے اس نے پینڈنگ پہ رکھ دیا کہ یعنی کہ ابھی ہمارا سیشن سٹارٹ ہو گیا تو اب ہم آپ کو نیکسٹ سیشن کے لیے کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں کہ میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے اور یہ امپاسبل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں دونوں باتیں کروں گا کہ آپ یہ سوچ کے آ جائیں، یہ ویڈیو دے کے آ جائیں کہ ہم جائیں گے اور ہمیں جاتے ہی جاب مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ پاسبل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑ جائے اور پھر آپ کو ایز یوزلی دوسری جابس کرنی پڑے گی. جیسے میں بھی دوسری جاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور جاب کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو ایگریکلچر کی جاب کرنی پڑے گی، کیونکہ پرتگال میں تو ایگریکلچر کا بہت زیادہ کام ہے. تو فہد نے بھی پہلے یہ کیا. ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. تو یہ ایکسپلین کر دیں گے کسی اور ویڈیو میں. بیسیکلی ان کا اپنا بھی ایک چینل ہے، میں اس کا بھی لنک مینشن کر دوں گا نیچے. ان کے انسٹاگرام بھی میں ویڈیو کے نیچے مینشن کر دوں گا. اگر آپ کا کسی قسم کا بھی پروفیشنل جابس کے بارے میں کوئی کوسچن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر بات کی جائے کہ اس میں شاید کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت مشکل ہے یا ہمیں ہماری انگلش لینگویج کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے. دیکھیں، جتنے بھی پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش سے لوگ آتے ہیں ان کی انگلش کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی ایسے کنٹری میں موو ہو جاتے ہیں جس کی خود کی لینگویج انگلش نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہے. جیسی بھی آپ کی انگلش ہوگی نا کوئی ٹوٹی پوٹی سی، یعنی کہ اتنا ہو کہ اگلے کو آپ سمجھا سکیں، تو آئی تھنک سو دیٹس انف. اگر آپ اتنا کر لو گے کہ آپ اگلے کو اپنی بات سمجھا سکتے ہو، اگلا جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ سکتے ہو، تو یہ کافی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک جنرل ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے پروفیشنل جاب کے لیے کال سینٹر کی بات کریں تو وہ ایک نارمل سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی
اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کر لو گے. وہ سارے کا سارا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے بارے میں ہوتا ہے. اور وہ یہ ریویو لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر جاب کے دوران کوئی کسٹمر آپ سے کہہ لو کہ وہ روڈ بیہیویئر کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ کیا کرو گے، یا کوئی کسٹمر آپ کے ساتھ کوئی کہہ لو کہ ابیوزنگ بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرو گے. تو یہ سارے کچھ ایسے کوسچنز ہوتے ہیں. اس کے لیے فہد اپنے چینل پہ ایک الگ سے ویڈیو مینشن کر دے گا، ٹھیک ہے، اپلوڈ کر دے گا، اور آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، وہ پروفیشنل جابس کے بارے میں ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کر دے گا. تو یہ فہد آپ کر دینا کائنڈلی. تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ پہ ہم بتا دیں گے کہ آپ نے ریفرنس سسٹم کے بارے میں کیا سین ہوتا ہے. اس کا سین کچھ یوں ہوتا ہے کہ اگر فہد ریفر کرے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک اچھی سی سی وی بنا کے تو سینڈ کرنی ہوگی. بے شک مجھے سینڈ کر دینا، میرے انسٹاگرام پہ سینڈ کر دینا، یا فہد کے انسٹاگرام پہ سینڈ کر دینا. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے اپنی سی وی بنانی ہے اس کو اس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اس طریقے سے ارینج کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے. آپ نے کال سینٹر میں کام کیا ہے یا نہیں کیا، آپ نے اس کے اندر کچھ ایسا ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کو رکھیں. مطلب یہ ہے کہ ایسا اگر دیکھا جائے تو فہد نے کال سینٹر میں کام کیا ہوا تھا، اس نے مائنڈ برج میں کام کیا تھا پہلے پاکستان میں، لیکن میں نے کام نہیں تھا کیا ہوا. ٹھیک ہے، میرے کچھ اور بھی ایسے دوست ہیں جنہوں نے کام نہیں تھا کیا ہوا. لیکن جب ہم کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں سی وی اسی کے حساب سے ارینج کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ اسی حساب سے ارینج کریں گے تو آپ کی سی وی کاؤنٹنگ میں آئے گی. ادروائز وہ کہہ لیں کہ مین ڈور سے ہی واپس ہو جائے گی، کوئی دیکھے گا ہی نہیں اس سی وی کو. تو آپ کے لیے تو بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی ایک اچھی سی سی وی ارینج کر کے انگلش لینگویج، اگر آپ نے انگلش میں کرنا ہے تو اپنی انگلش لینگویج سکلز اس میں ایڈ کریں. ایڈ کرنے کے بعد آپ مجھے سی وی بھیج دیں، آپ فہد کو سی وی بھیج دیں، یہ آگے ریفر کر دے گا. اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی سی وی ریفر ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو جب یہ ریفر کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آئے گا، جو آپ نے ای میل ایڈریس لکھا ہوگا اس کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. پھر اس کے بعد آگے کمپنی کا پروسیس ہوتا ہے. کمپنی آپ کو 1 دن میں بھی کال کر سکتی ہے، 5 دن میں بھی کال کر سکتی ہے، 5 مہینے میں بھی کال کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے کمپنی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہائرنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپ سو کہ یہ ساری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور پھر بھی مزید اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ میرے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں، فہد کے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں. اور مزید انفارمیشن کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو جی تو دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، بائے. اللہ حافظ.